علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جانیں خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے سوختہ دل. تو چلیں شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ملازمہ کافی بنا کر لے آئی. شاہد کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے صورتحال پر غور کرنے لگا. وہ کسی بہانے شکورن کو نکال کر اس کی جگہ پر نیلم کو لانا چاہتا تھا, لیکن اب سلمہ نے آیا کا ذکر کر کے اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا. نیلم آیا کی حیثیت سے اس گھر میں آ سکتی تھی, اگرچہ وہ نا تجربے کار اور کم عمر تھی. تاہم شاہد کو امید تھی کہ سلمہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی. وہ تو بس بچوں کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی تھی. شام کے وقت سلمہ اپنی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی. اس موقع کو غنیمت جان کر شاہد نے مسز خان کو فون کیا. یہ وہ خاتون تھی جس کے پاس اس نے نیلم کو عارضی طور پر رکھا تھا. دوسری طرف سے مسز خان نے ہی فون اٹھایا. رسمی کلمات کے بعد شاہد نے کہا, مسز خان, منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. سلمہ آج کہہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے کوئی آیا رکھ لیتے ہیں. آپ کل جب سلمہ کو فون کریں تو ملازمہ کے بجائے آیا کہیں اور نیلم کو اس کام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں سمجھا دیں. شاہد صاحب, یہ لڑکی بڑی محنتی اور سمجھدار ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ اسے اپنے یہاں رکھ لوں. بڑی سلیقے والی لڑکی ہے. شاہد نے مسز خان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ نیلم اس کی بیوی ہے. صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. لڑکی تو یقیناً سلیقے والی ہوگی, اس نے کہا, لیکن جن صاحب نے اسے میری تحویل میں دیا ہے انہوں نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں. ویسے تو میں اسے سیدھا اپنے گھر لے جا سکتا تھا, لیکن آپ جانتی ہیں کہ سلمہ بہت شکی مزاج عورت ہے. وہ اس کو میرے ساتھ دیکھ کر گھر میں رکھنے سے انکار بھی کر سکتی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو تو جانتی ہیں. مسز خان کہکا لگا کر بولی, ویسے تو میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں. بہرحال خاطر جمع رکھیں, میں آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی. فون بند کرنے کے بعد شاہد حسین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی. اگلے روز شام کے وقت فون کی گھنٹی بجی. شاہد حسین اور سلمہ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے. گھنٹی کی آواز سن کر ان کے دونوں بچے فون کی طرف لپکے. بڑے کا نام عامر تھا, اس کی عمر 8 سال تھی. چھوٹے کی عمر 6 سال تھی اور اس کا نام آصف تھا. فون آصف نے اٹھا لیا, لیکن عامر نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھیننے کی کوشش کی. اس دوران میں تلخ ترش باتوں کا تبادلہ بھی ہوا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے. یہ دیکھ کر سلمہ چیختی ہوئی اٹھی, دونوں کو 2 تھپڑ لگائے اور ریسیور ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور ہیلو ہیلو کرنے لگی. لیکن بچوں کی چینا جپٹی میں لائن کٹ چکی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ ان بدتمیزوں کو, سلمہ ریسیور کریڈل پر پٹکتے ہوئے بولی. پتہ نہیں کس کا فون تھا. میں بدتمیز نہیں ہوں, آصف نے کہا, پہلے میں نے فون اٹھایا تھا. تم چھوٹے ہو, عامر نے کہا, تمہیں فون نہیں اٹھانا چاہیے تھا. شاہد نے دونوں کو اپنے قریب بلایا اور کہا, غلطی تم دونوں کی ہے, اس طرح نہیں جھپٹنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. جس نے فون کیا ہوگا وہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس نے تمہارے جھگڑنے کی آوازیں بھی سنی ہوں گی. اتنے میں فون کی گھنٹی دوبارہ بجی. دونوں بچے ایک بار پھر فون کی طرف لپکے, لیکن سلمہ ہنوز فون کے پاس کھڑی تھی. اس نے بچوں کو ڈانٹ کر پیچھے ہٹا دیا اور ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا. دوسری طرف مسز خان تھی. ہیلو سلمہ, اس نے کہا, فون کیوں بند کر دیا تھا؟ ہیلو, کون؟ مسز خان. ہاں, میں مسز خان بول رہی ہوں. مسز خان کیسی ہو؟ یہ بچوں نے بڑا اودم مچایا ہوا ہے, انہی کی وجہ سے لائن کٹ گئی تھی. میں تو ان دونوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. تم کوئی آیا کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں یہی سوچ رہی ہوں, اگر تمہاری نظر میں کوئی آیا ہو تو بتانا. تمہاری بات سے یاد آیا, ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے میری نظر میں, ملازمت کی تلاش میں میرے پاس آئی تھی. اگر کہو تو اس سے بات کروں. یتیم لڑکی ہے, دونوں بچوں کو سنبھال لے گی. تنخواہ کتنی مانگتی ہے؟ جو دے دو گی لے لے گی. بہت سیدھی لڑکی ہے اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرے گی.
تم ایسا کرو اسے فوراً میرے پاس بھیج دو، بلکہ خود لے آؤ۔ مسز خان نے شاہد کی ہدایت کے مطابق کہا، میں پتہ کرواتی ہوں، دعا کرو کہ اسے ابھی ملازمت نہ ملی ہو، اگر وہ آج نہ ملی تو کل صبح لے آؤں گی۔ سلمیٰ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے شوہر سے بولی، مسز خان نے ایک آیا کے بارے میں بتایا ہے، پڑھی لکھی اور محنتی عورت ہے، میں نے مسز خان سے کہا ہے کہ اسے فوراً یہاں لے آئے۔ یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسے بلا لیا؟ جی ہاں، اب تو کھانا کھانے کے لیے بھی تم سے اجازت لینا پڑے گی، میری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ عامر نے پوچھا، امی آپ نے کس کو بلایا ہے؟ امی نے تمہارے لیے آیا کا انتظام کیا ہے، شاہد حسین نے کہا، کیونکہ تم امی کو بہت تنگ کرتے ہو۔ آصف نے پوچھا، آیا کیسی ہوتی ہے؟ بہت خوفناک ہوتی ہے، سلمیٰ نے کہا، اگر تم نے اس کے سامنے کوئی بدتمیزی کی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ کیا وہ ہماری پٹائی کرے گی؟ ایسی ویسی پٹائی؟ وہ تو تمہاری کھال بھی اتار سکتی ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ 15 منٹ کے بعد شاہد اٹھ کر خوابگاہ میں چلا گیا۔ نیلم کے عجیب جذبات تھے، جس گھر میں اسے دلہن کی حیثیت سے داخل ہونا چاہیے تھا وہاں وہ ملازمہ کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ اس نے میلے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے اور شاہد کی ہدایت پر اپنا نقشہ اچھا خاصا بگاڑ رکھا تھا، اس کے باوجود اس کا حسن اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ وہ مسز خان کے پیچھے چلتی ہوئی آراستہ نشست گاہ میں داخل ہوئی اور دروازے پر پہنچ کر جوتے اتارنے لگی۔ سلمیٰ نے اٹھ کر مسز خان کا استقبال کیا اور رسمی کلمات کے بعد نیلم کو گھورتے ہوئے بولی، یہ ہے وہ عورت، یہ تو بہت کم عمر لگتی ہے۔ اتنی کم عمر بھی نہیں ہے، مسز خان نے کہا، 22-23 سال کی تو ضرور ہوگی۔ نیلم جوتے اتار کر صوفے کے قریب جا ٹھہری اور اپنی سوکن کو گھورنے لگی، جو اس وقت ڈھیلے ڈھالے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ سلمیٰ نے نیلم سے کہا، بیٹھ جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا نام نیلم ہے۔ سلمیٰ نے تیوری چڑھائی، عجیب سا نام ہے، ملازموں والا نام تو بالکل نہیں لگتا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسز خان نے کہا، یہ دیکھو کہ تمہارے کام کی ہے یا نہیں۔ سلمیٰ نے مسز خان کے کان میں کہہ دیا، یار یہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نہیں ہے؟ مسز خان نے نظریں گھما کر سلمیٰ کی طرف دیکھا، پھر بولی، لگتی تو ہے پر تم سے زیادہ نہیں ہے۔ سلمیٰ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے نیلم سے پوچھا، کبھی آیا گیری کی ہے تم نے؟ آیا گیری تو نہیں کی، مگر بچے سنبھالنا جانتی ہوں، نیلم نے جواب دیا۔ عامر اور آصف تنقیدی نظروں سے نیلم کا جائزہ لے رہے تھے۔ عامر نے کہا، امی آپ تو کہہ رہی تھیں کہ آیا بہت خوفناک ہوتی ہے، یہ تو بہت اچھی ہیں۔ مسز خان نے کہکا لگایا، بولی، لو بھائی، تمہارے بچوں نے تو اسے پسند کر لیا ہے۔ سلمیٰ نے دوبارہ مسز خان کے کان میں کہا، مجھے ڈر ہے کہ بچوں کا باپ نہ اسے پسند کر لے۔ چھوڑو بھی، تنگ نظری کی باتیں نہ کرو، مسز خان نے کہا، اگر رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو صاف بات کرو۔ وہ ہمارے پڑوس میں جعفری صاحب کہہ رہے تھے کہ خیر یہ بات نہیں ہے، ضرورت تو مجھے ہے، سلمیٰ نے کہا۔ پھر نیلم سے بولی، اے لڑکی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ آج کل ادھر پٹھان کالونی میں رہتی ہوں، نیلم نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ ملازم تو میں تمہیں رکھ لیتی ہوں، سلمیٰ نے کہا، لیکن تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ جی بہت اچھا۔ سلمیٰ 15-20 منٹ تک نیلم کا انٹرویو لیتی رہی۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد اس نے مسز خان کو رخصت کر دیا، نیلم کو بچوں کے پاس چھوڑا اور خوابگاہ میں جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ اس نے آیا کو رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، تمہارے سامنے کون دم مار سکتا ہے، اس کی رہائش بھی یہیں ہوگی۔ سلمیٰ نے کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ اوپر جو 2 کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کمرہ اسے دے دوں، لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، بچوں کو پڑھا بھی دیا کرے گی۔ شاہد حسین حیرانی کی اداکاری کرتا ہوا بستر سے اٹھ بیٹھا، بولا، کیا کہا، لڑکی؟ ہاں لڑکی، وہ شخص سے اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے بولی، عمر اس کی 18-19 سال کے قریب ہوگی، بہت خوبصورت ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ اپنی ماں کو بھی یہیں بلا لے۔ شاہد سر ہلاتے ہوئے بولا، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اسے میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے، بچوں کے باپ کے لیے نہیں،
اس لیے ذرا محتاط رہنا۔ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ بیوی اور آیا میں تمیز نہ کر سکوں۔ شاہد نے کہا۔ دل میں وہ بہت خوش تھا کہ اس کی اسکیم کامیاب رہی تھی اور نیلم کو اس کے گھر میں داخلہ مل گیا تھا۔ نیلم چونکہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس لیے اس نے چند ہفتوں کے اندر دونوں بچوں کو سیدھی راہ پر لگا دیا تھا۔ بچے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، کیونکہ وہ بچوں کی زبان میں بات کرتی تھی، محبت سے انہیں ڈانٹتی تھی اور دن بھر ان کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ بچوں کو در حقیقت محبت اور توجہ کی ضرورت تھی اور نیلم نے یہ دونوں چیزیں انہیں مہیا کی تھی۔ وہ ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ دونوں بچے دن بھر نیلم آنٹی کرتے رہتے تھے۔ سلمہ اس صورتحال سے بہت مطمئن تھی۔ اب اسے تفریح کے لیے زیادہ وقت مل جاتا تھا۔ بچوں نے بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیلم جب تنہائی میں شاہد سے ملتی تو سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ اسے کب تک ملازمہ بن کر اس گھر میں رہنا پڑے گا، اور شاہد ہمیشہ اسے یہی کہتا کہ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ وہ در حقیقت سلمہ سے ڈرتا تھا اور چاہتا تھا کہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اس کے ملنے جلنے والوں میں بھی نیلم آیا کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ اب وہ یہ بات کہتے ہوئے گھبراتا تھا کہ وہ آیا دراصل اس کی بیوی تھی۔ اگر یہ انکشاف وہ شروع ہی میں کر دیتا تو نیلم کی حیثیت اتنی کمزور نہ ہوتی۔ میں اپنی ماں کو یہاں بلانا چاہتی ہوں، ایک روز نیلم نے کہا۔ اس وقت سلمہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی اور نیلم نے فون کر کے شاہد کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ میرے بارے میں بہت پریشان لگتی ہے، اس کے خطوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک ان کو اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں لکھا، سارے خط پوسٹ باکس کے پتے پر آتے ہیں۔ میں خود بہت پریشان ہوں، شاہد نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم نے کوئی چوری نہیں کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے شادی کی ہے، اور اب یہ بات ویسے بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ شاہد چونک کر بولا۔ کیا مطلب؟ نیلم نے آنکھیں نیچی کر لیں، ہولے سے بولی۔ میں امید سے ہوں۔ شاہد کے چہرے پر پریشانی بکھر گئی۔ او میرے خدا، اس نے گھبرا کر کہا، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ تو سب سے اچھی خبر ہے، لیکن وہ سلمہ تو طوفان کھڑا کر دے گی۔ ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ یہ پہلا مہینہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کل کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن پہلے سلمہ باجی کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ تو میرا مطلب نہیں سمجھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے۔ جی؟ نیلم کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ شاید نے اسے پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو قتل کر دوں اور آپ کے بچے پالتی رہوں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ سے میری ممتا نہیں چھین سکتے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں تو مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ مجھے بھی وہ سب کچھ دیں جو آپ نے اپنی بیوی کو دے رکھا ہے۔ بچے کے احساس نے نیلم کو ایک نیا شعور اور نئی زبان دے دی تھی۔ اب اس نے اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ شاہد نے اسے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے ارادے کو کمزور نہ کر سکا۔ بات لمبی ہو گئی اور انہیں وقت گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ اس اثناء میں سلمہ شاپنگ کر کے واپس آ گئی۔ وہ اپنی دوست کی کار میں آئی تھی جو اسے اتار کر باہر ہی سے واپس چلی گئی تھی۔ اس نے شور سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر شاہد نے بطور احتیاط دروازے کو بولٹ لگا رکھا تھا۔ سلمہ نے اپنا سامان برآمدے میں رکھا اور عقب میں جا کر خوابگاہ کی کھڑکی کے سامنے جا ٹھہری۔ اس وقت شاہد نیلم کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، نیلم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم ماں بننے والی ہو تو ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے، اس لیے ضد نہ کرو، میری بات مان لو۔ نہیں نہیں، سلمہ کے کانوں میں نیلم کی آواز آئی، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرا پہلا بچہ ہے، میں اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتی سلمہ پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، زمین پر پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور کھڑکی کے تمام شیشے توڑ دیے۔ دروازہ کھولو، اس نے چیخ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں ایک خطرناک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ دروازہ کھولو، نہیں تو میں پورے گھر کو آگ لگا دوں گی۔
اس نے دوسری کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑنا شروع کر دیے۔ شاہد حسین نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور اپنی بپھری ہوئی بیوی کو بڑی مشکل سے اندر لے گیا۔ سلمیٰ اندر داخل ہوتی وحشیانہ انداز میں گالیاں نکالتے ہوئے نیلم پر جھپٹی، لیکن کھلی فضاؤں کی پروردہ نیلم بھی کمزور نہیں تھی۔ پہلے تو وہ دفاعی انداز میں سلمیٰ کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی سوکن کا جنون بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے اس کے منہ پر چند تھپڑ رسید کیے اور بالوں سے پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ شاہد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو نیلم نے اسے بھی بڑے زور سے دھکا دیا۔ خبردار، اس نے چیخ کر کہا، کوئی میرے قریب نہ آئے، آپ لوگوں نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ اس نے سلمیٰ کے ہاتھ سے لکڑی چھین لی اور بولی، میں کمزور نہیں ہوں، صرف آپ لوگوں کی عزت کے خیال سے چپ تھی، ورنہ شور مچانا بھی جانتی ہوں اور ہاتھ پیر بھی چلا سکتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم کا جنون ایک دم غائب ہو گیا اور وہ دہشت زدہ نظروں سے نیلم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیلم، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، شاہد نے کہا، میں سلمیٰ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں، نیلم نے جمے ہوئے لہجے میں کہا، جو کچھ کہنا ہے میرے سامنے کہیں۔ سلمیٰ خوفزدہ نظروں سے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھی اور صوفے کے پیچھے جا ٹھہری۔ شاید میں اس فاحشہ کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے کہو کہ فوراً ہمارے بنگلے سے نکل جائے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ بیگم صاحبہ، اس گھر پر جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، آپ ضرور پولیس کو بلائیں تاکہ ساری دنیا یہ ڈرامہ دیکھے۔ ذلیل، کمینی، تجھے میرے شوہر پر ڈورے ڈالتے ہوئے شرم نہ آئی؟ شاہد سلمیٰ کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، سلمیٰ پلیز دوسرے کمرے میں چلو، اس طرح شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ سلمیٰ اپنے شوہر کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بولی، میں اپنے کانوں سے ساری بات سن چکی ہوں، کیا یہ جھوٹ ہے کہ یہ حرام زادی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ نیلم لکڑی لہراتے ہوئے آگے بڑھی، بیگم صاحبہ ذرا منہ سنبھال کے بات کریں، میں کوئی گری پڑی عورت نہیں ہوں، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں شاہد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور بچے کی ماں بننا کوئی جرم نہیں ہے، آپ بھی تو اس کے 2 بچوں کی ماں ہیں۔ میں اس ذلیل آدمی کی بیوی ہوں۔ میں بھی اس شریف آدمی کی بیوی ہوں، نیلم نے کہا، پوچھ لیں ان سے، سامنے کھڑے۔ یہ خبر سلمیٰ کے حواس پر بم کی طرح گری۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ اپنے گناہ کو شادی کی آڑ میں چھپانا چاہتی ہو؟ اپنی اوقات میں رہو، ذلیل نوکرانی۔ شاید میں اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتی، اس عورت کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ سلمیٰ اس وقت تم غصے میں ہو، شاہد نے کہا، اس وقت کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نیلم کو شاہد کا رویہ پریشان کر رہا تھا، وہ حد سے زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ نیلم نے کہا، اب چھپانے والی کوئی بات نہیں رہی۔ سلمیٰ شاہد کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، شاہد، کہہ دو کہ یہ عورت تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا ایسا بندوبست کروں گی کہ اس کی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ شاہد نے جان لیا تھا کہ بات کھل چکی ہے اور اسے چھپانے کی کوشش اس کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوگی۔ وہ نیلم سے محبت کرتا تھا اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نیلم ٹھیک کہتی ہے، اس نے ہولے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کی ہے۔ یہ دوسرا بم تھا جو سلمیٰ کے حواس پر گرا۔ وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گئی، اس نے چیخنا اور چیزوں کو پٹخنا شروع کر دیا۔ شاہد نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ اس پر چڑھ دوڑی، تاہم اس نے نیلم کا رخ نہیں کیا۔ 15-20 منٹ تک تو توڑ پھوڑ کی کارروائی کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ شاہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسے سخت قسم کی گالیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا وہ گھر سے نکل گیا۔ نیلم خوابگاہ میں جا کر سلمیٰ کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ سلمیٰ نے کہا، خوشی سے اچھلو، کہہ لگاؤ، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم نے میرا گھر اجاڑنے کی جو سازش کی تھی وہ کامیاب ہو گئی، لیکن یاد رکھو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نیلم کو اس عورت پر رحم آنے لگا تھا، اس کی وجہ سے ایک بنا بنایا گھر برباد ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، بچے اسکول سے آنے والے ہیں، اس نے ہولے سے کہا۔ مجھے بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب گھر ہی نہیں رہا تو بچوں کو لے کر کیا کرنا ہے؟ یقین کریں میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ شاید غیر شادی شدہ ہے۔
مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، اس میں بتانے نہ بتانے کی کیا بات ہے، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، میں نے تمہیں بے سہارا سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور تم نے اس نیکی کا یہ صلہ دیا کہ میرے گھر پر ہی قبضہ کر لیا۔ میرے دل میں پہلے ہی دن خدشہ پیدا ہوا تھا، کاش میں نے تمہیں ملازم نہ رکھا ہوتا۔ بیگم صاحبہ یہ بات نہیں ہے، مت کہو مجھے بیگم صاحبہ، مجھے تمہاری باتیں زہر لگ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نہ تو پہلے بے سہارا تھی اور نہ اب ہوں۔ نیلم نے سخت لہجے میں کہا، میں کھاتے پیتے زمیندار خاندان کی بیٹی ہوں، یہاں آنے سے 1 مہینہ پہلے میری اور شاہد کی شادی ہو چکی تھی۔ یہاں لا کر شاہد نے 4 روز مجھے ہوٹل میں رکھا اور یہیں اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی ایک پہلی بیوی بھی موجود ہے۔ پھر انہوں نے ایک دن مجھے مسز خان کے گھر میں رکھا اور مجھے مجبور کیا کہ میں وقتی طور پر ملازمہ کی حیثیت سے اس گھر میں آ جاؤں۔ میں نے آپ کی اور شاہد کی خوشی کی خاطر ملازمہ بننا بھی قبول کر لیا، بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سلمہ بیگم کا غصہ گہری سوچ میں تبدیل ہو گیا، بولی، مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ۔ نیلم نے شروع سے آخر تک سارے واقعات بیان کر دیے، پھر بولی، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ شاید شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے تو ہم کبھی اس رشتے پر تیار نہ ہوتے۔ ان کے ماموں اور ممانی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میں شاہد کا گلا گھونٹ دوں گی، سلمہ نے دبے ہوئے جوش کے ساتھ کہا، اسے اس دھوکے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسی لمحے باہر سے اسکول بس رکنے کی آواز آئی، پھر دونوں بچے بستوں کے بوجھ سے دورے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ نیلم آنٹی، نیلم آنٹی، دونوں نے بیک زبان کہا، جلدی سے کھانا نکالیں، بہت بھوک لگی ہے۔ سلام کیوں نہیں کیا؟ نیلم نے انہیں ڈانٹا، پہلے سلام کرو پھر کھانا ملے گا۔ السلام علیکم نیلم آنٹی، دونوں نے بیک زبان کہا۔ نیلم نے ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، امی کو بھی سلام کرو۔ دونوں نے اپنی امی کو بھی سلام کیا لیکن جواب نہیں ملا۔ عامر سوٹ کیس اور سامان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، جہنم میں جا رہی ہوں۔ عامر نے شریر نظروں سے آصف کی طرف دیکھا، پھر ہولے سے بولا، جہنم میں جا رہی ہیں؟ لیکن سر تو کہہ رہے تھے کہ جہنم میں لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ چلو یہاں سے، سلمہ نے غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ان دنوں ملازمہ چند روز کی چھٹی پر تھی اور کھانا وغیرہ بھی نیلم ہی پکاتی تھی۔ وہ بچوں کو ڈائننگ روم میں لے گئی اور کھانا لگا دیا۔ عامر نے کھانے کے دوران کہا، نیلم آنٹی، آج امی کا منہ کیوں پھولا ہوا ہے، برساتی مینڈک کی طرح؟ اس بات پر وہ خود ہی ہنسنے لگا۔ آصف بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ بری بات ہے، نیلم نے دونوں کو ڈانٹا، بڑوں کے بارے میں ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ نیلم آنٹی، آصف نے کہا، برساتی مینڈک کیسا ہوتا ہے؟ عام مینڈک سے بڑا ہوتا ہے اور رنگ اس کا پیلا ہوتا ہے۔ رنگ تو آج کل امی کا بھی پیلا ہو رہا ہے، عامر نے کہا۔ نیلم آنٹی، امی کو ہر وقت غصہ کیوں چڑھا رہتا ہے؟ چپ، نیلم نے کہا، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ آصف نے ہولے سے کہا، رنگ تو نیلم آنٹی کا بھی پیلا ہو رہا ہے۔ پھر دونوں اس بات پر ہنسنے لگے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔